اللهم صل على محمد وآل محمد. تجھے آباد تھا گھر ہے رہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے امدار وفا اس بہن کو ہے جرا تار تو کے بازار میں بازار شام امتحان کی پہلی منزل شام کا بازار ہے ایک رسل بانا گلے آپ دے بیمار ہے وجد ہو آزادار و سلامت رہو مولا کے پیغام کو جاری رکھو امن و محبت کی حفاظت کرو ان کو یوں ہی ملاتے رہو مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے کیسے محسن کو بچاؤں ساز سینے میں کی ہے گہرا آئے بابا تیری امت نے بنا لی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی ہر ہفتے کو بیٹا ہر سیٹرڈے کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو قائم اور قائم رکھیں اور یہ عزاداری یہ ماتمداری یہ بھی ہمارے لیے ایسی ضروری ہے جیسے ہمارے لیے نماز ضروری ہے عزادار بھی بننا چاہیے ماتمدار بھی بننا چاہیے نمازی بھی بننا چاہیے جب اگلے سیٹرڈے ہم آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ تلاوت سے آغاز کیا جائے گا بچہ جو نعت پڑھنا چاہے گا وہ نعت پڑھے گا جو منقبت پڑھنا چاہے گا وہ منقبت پڑھے گا اور پھر جہاں پہ نوحہ پڑھ کے جو ہے مولا کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم قرصہ پیش کریں گے اور ہر سیٹرڈے کو یہ چیز ایک ضرور ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی بات ایسی کی جائے کہ فرمان ایسا سنایا جائے کہ جو ہم یاد رکھیں
جس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا اس دن کا جو چار ان کے فرمان جو آپ لوگوں کو بہت دفعہ پہلے بھی سنایا ہے، لیکن اس کو اپنے گلے باندھ لیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے نا بیٹا، دینی تعلیم کی ضرورت اس قدر ہے کہ انسان کو جو دینی تعلیم کی طرف کتنا متوجہ اور کتنا اس کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا وضو ٹھیک کر لیا، میں علی رضا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں لے کے جاؤں۔ نماز پڑھنی الگ بات ہے، دین کے باقی معاملات کرنا الگ بات ہے۔ مولا گارنٹی دے رہے کہ جس نے اپنا وضو ٹھیک کر لیا، اور وہ مولانا نسیم صاحب نے یہ اپنا جب والدہ کا پھولوں کا ختم تھا اس میں ایک فرمان پڑھا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، اللہ کہ جو بچہ نماز سیکھتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، وہ وہاں پہ فرما رہے تھے کہ نماز پڑھتا نہیں، نماز سیکھتا ہے فقط، پروردگار اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو کتنا ضروری مشن ہے کہ نماز کا سیکھنا، وضو کا درست ہونا، کہ معصومین اسی پہ بخشش کی گارنٹیاں عطا کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم انٹرنیٹ کی کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں، کسی اور دنیاوی معاملات میں پھنستے ہیں، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ جب تک وہ پرابلم سالو نہیں کر لیتے تب تک رات کو میں نیند نہیں آتی، دن چڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کو ضرورت ہے کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلا جاؤں، اس کو بھی رات کو نیند نہیں آنی چاہیے اس سے پہلے کہ جب تک اپنا وہ وضو ٹھیک نہیں کر لے۔ مجھے نہیں آتا میں کسی سے پوچھ لیتا ہوں، مجھے آتا ہے میں کسی سے اس کی تصدیق کروا لوں کہ جو مجھے پتہ ہے مجھے صحیح پتہ ہے، مجھے ٹھیک آتا ہے۔ واحد بیٹا یہ دین ایسا شعبہ آ گیا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم جو کسی سے پوچھنا جو ہے نا اس کو اپنی حد تک اور اپنی شرم میں جو ہے شامل کر لیتے ہیں کہ پوچھنا جو ہے ہمیں وارہ نہیں کھاتا۔ پلٹ باتیں، دنیاوی معاملات کی باتیں پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ دین کے معاملے میں پوچھو کہ میرا وضو سن لو۔ جس طرح ہمارے سامنے واقعہ ملتے ہیں مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، مولا امام حسین علیہ السلام کا، کہ انہوں نے ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جس کا وضو درست نہیں تھا۔ اب وہ دونوں شہزادوں کا طریقہ کار کیا تھا وضو ٹھیک کروانے کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی حسن کہتے ہیں کہ میرا وضو ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرا وضو ٹھیک ہے، ہم دونوں اپنے اپنے وضو کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے ہمارا وضو دونوں میں سے کس کا بہتر ہے۔ تو جب دونوں شہزادے وضو کرنے بیٹھتے ہیں نا، ابھی وضو مکمل نہیں ہوتا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا بیٹا کہ میرا وضو خراب تھا، میرا وضو درست نہیں تھا، تم دونوں شہزادوں نے میرا وضو ٹھیک کروایا۔ تو بیٹا اگر میرا ٹھیک ہے تب بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو دکھاؤں کوئی کمی، کوئی بیشی جو مجھے فیل نہیں ہوتی، جو نماز، جو اذان، جو اقامت جو مجھے محسوس نہیں ہوتی، میں کسی کو بتاؤں، کسی کو دکھاؤں، کسی کو سناؤں کہ میری وہ غلطی نکلے۔ اور بیٹا جب تک وہ غلطی نہ نکل جائے تب تک ہمیں چین سے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار جو ہم نے یہاں پر عرصہ پیش کی ہے، عالم محمد مسلم اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائیں، اور جو جہاں پہ گائے بگاہ معصومین السلام کے نام لیے گئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے، جملہ مومنین مومنات مرحومین جتنے قبرستان میں دفن پروردگار سب کے نام اعمال میں درج فرمائیں۔ اگلی دفعہ یہ ہمارے جو یہ خرسند علی ہو گیا، یہ غلام احمد عبداللہ علمدار ہے، یہ بدر وغیرہ، یہ پڑھنے والے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہم نے انہی سے کچھ سننا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے موزم سے بھی کبھی سننا ہے، ہم نے چھوٹے عباس سے بھی سننا ہے، یہاں زبار آیا ہوا ہے بچہ وہ ظافر، اس سے بھی سننا ہے کہ یہاں پر بیٹا ہر بچہ یہاں پر پڑھے، ذکر محمد اور آل محمد علیہ السلام کرے، نعت آتی ہے، قصیدہ آتا ہے، آپ کو مصائب کا کوئی جملہ آتا ہے علیہ محمد علیہ السلام کے،
وہ بھی آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تلاوت کسی کو پیاری کرنی آتی ہے بیٹا وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ اگر کسی دوست کو کسی بھائی کو آپ لے کر آئیں گے نا کہ ہفتے کو وہاں پہ ایسے ماتم داری کا پروگرام ہوتا ہے, ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا, وہ ہمارے ساتھ آئیں جہاں پہ عزاداری میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.